السلام علیکم. کیسے ہیں اسٹوڈنٹ صاحب؟ ایک میں دیکھتی ہوں کہ بایولوجی کے اسٹوڈنٹس کو ایشو آ رہا ہے کہ ان کو گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے کہ کیسے وہ اسٹڈی کریں بایولوجی کی، جس سے کہ وہ گڈ مارکس حاصل کر سکیں یا بایولوجی میں اچھا پرفارم کر سکیں. تو میں نے سوچا کہ اس پہ ویڈیو بنانی چاہیے جس سے یہ کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کر سکوں. اس میں کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. آئی ہوپ یہ ٹپس آپ کو کام آئیں گی، اور اگر آپ ان کے تھرو چلیں گے تو آپ بایولوجی میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، اچھے نمبر لے سکتے ہیں، اور اپنے جو کیریئر ہے اس میں آپ اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. جو نمبر 1 چیز ہے جس پر بایولوجی اسٹوڈنٹس کو فوکس کرنا چاہیے بایو کے سبجیکٹ میں، وہ ہے کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ. یہ بہت اہم ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس کی ایک پہلے بڑی پکچر بنائیے اور اس کو اسٹڈی کرنا شروع کیجیے. جیسے کہ اگر آپ بایولوجیکل سسٹم یاد کر رہے ہیں تو اس کو آپ ہیرارکی کی فارم میں بنائیے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سمجھنا ضروری نہیں ہے صرف کہ ڈیفینیشن کسی بھی ٹاپک کی کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو وہ پورا پروسیس وربلی بھی پتہ ہو اور اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس کنسیپچول فارم میں بھی موجود ہو. اب وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کسی ہیرارکی کی فارم میں بناتے ہیں، چارٹ بناتے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ ٹیبل فارم میں بنا لیتے ہیں. تو آپ کو جیسے آسانی ہو آپ اس کو بنائیے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو ایزیلی یاد کر سکیں گے. فار ایگزامپل جیسے گلائکولائسس ہے. اب گلائکولائسس میں اس کی ڈیفینیشن اہم ہے، لیکن اس کا پروسیس بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر اسٹیپ میں کیا ہو رہا ہے گلائکولائسس میں. تو یہ ساری چیزیں جب ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو ایکچولی بایولوجی کے کسی بھی ٹاپک میں ہم مہارت حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نمبر 1 ہو گئی آپ کی کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ. اس کے بعد آپ کی نمبر 2 پہ آتا ہے ویژول ریپریزنٹیشن. یعنی آپ نے جو کچھ یاد کیا ہے اس کو بنا کر دیکھیے، یعنی اس کو ڈرا کیجئے، اس کو جیسے کہ ایسی فارم میں بنائیے جس سے اگر آپ ایک گلانس میں بھی دیکھتے ہیں تو آپ کو، یا ایک نظر دیکھیں تو آپ کو ایگزام کے نزدیک وہ پورا ریکال ہو جائے کہ وہ کیا چیز تھی. ٹھیک ہے نا. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی پروسیس ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی چیز ہے، سپوز ڈائجسشن کے سٹیپس ہیں. اب ڈائجسشن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، کہاں اینڈ ہوتی ہے، اس کو ایک چارٹ کی فارم میں بھی بنا لیجئے، اور ہر اس میں اسٹیپ میں کیا چینجز آ رہی ہیں فوڈ میں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ویژول ریپریزنٹیشن کی وجہ سے آپ کے لیے آسانی ہوگی یاد کرنے میں. نمبر 3 جس پر آپ نے فوکس کرنا ہے وہ ہے کہ ڈو دا اسائن ٹاسک ریڈنگ بیفور لیکچر. یعنی آپ کا جو ٹیچر نے لیکچر دینا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو آپ اس سے پہلے ریڈنگ کا ٹاسک ایٹ لیسٹ اس ٹاپک کا کر لیں. اس سے آپ کو آسانی یہ ہوگی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ٹاپک میں کتنی چیزیں آپ کو آلریڈی پتہ ہیں اور کتنی چیزیں آپ نے آج جو ہے وہ لیکچر کے تھرو انڈرسٹینڈ کرنی ہے، اور تاکہ آپ کو کویسچننگ میں آسانی ہوگی تو ٹاپک آپ ایزیلی اسی وقت ڈیورنگ لیکچر ہی انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. نمبر 4 ہے کہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو چیک کریں. لائک آپ نے ایک ٹاپک کر لیا، لیکچر ہو گیا، اس کی آپ نے انڈرسٹینڈنگ کر لی، سب آپ کا ہو گیا. اب آپ اس کو اپنے لیول پر ضرور چیک کریں، یا تو آپ کوئی اینڈ چیپٹر ٹیسٹ اٹیمپٹ کریں یا کوئی کوئز اٹیمپٹ کریں، کیونکہ اب آن لائن بھی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. ریویو کویسچنس اویلیبل ہوتے ہیں اینڈ میں چیپٹر کے، اس کو پرسنلی سولو کریں. صرف ایک بک سے نہیں، ڈفرینٹ بکس لے کے ان کے تھرو سولو کرنے کی کوشش کریں. اس سے جب آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو خود چیک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو یہ ٹاپک کتنا سمجھ آیا ہے، اور اس میں جو آپ کو کویسچن نہیں سمجھ آتا پھر اس میں اگین آپ پیچھے جائیے، پھر اس کو دوبارہ سے ریوائز کیجئے، اس ٹاپک، اس چیز کو، یا اس کوئی ٹرم ہے اس کو، اور اس کے بعد آپ اس کو ایزیلی سولو بھی کر سکیں گے. نمبر 5 ہے کہ اپنا ایک اسٹڈی گروپ ضرور بنائیں جو بایولوجی کے اسٹوڈنٹس پر مشتمل ہو، اور اس سے ہوگا یہ کہ کسی کو اگر کوئی کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا تو دوسرا اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. یاد رکھیے پڑھانے سے آپ کو بہت ساری وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں سم ٹائم جو پڑھتے وقت سمجھ نہیں آتی ہیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب ایک دوسرے کو سمجھائیں گے آپ تو بہت ساری چیزیں اور کانسیپٹس آپ کو اس وقت کلیئر ہوں گے. نمبر 6 ہے کہ کانسیپٹ کو پہلے، کوئی بھی کانسیپٹ ہے
بایو کا، اس کو پہلے سیپریٹلی انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے بعد اس کو انٹیگریٹ کریں. فار ایگزامپل جیسے میں نے پہلے گلائکولائسس کی ایگزامپل دی. اب گلائکولائسس ڈائریکٹ گلائکولائسس کے ورڈ سے اسٹارٹ نہیں ہوتا ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی بیک میں جائیں آپ تو ظاہر ہے یہ ڈائجسشن کا پروسیس ہے. دین اس کے بعد اس میں ڈفرینٹ اسٹیجز آنے کے بعد یہ پروسیس اسٹارٹ ہوتا ہے. پھر یہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو پھر یہ اینڈ کہاں پر ہوتا ہے، پھر اس سے جا کے کون سا پروسیس جو ہے وہ میٹ اپ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ سارے کانسیپٹس انٹیگریٹڈ ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر پروسیس کو پہلے آپ سیپریٹلی انڈرسٹینڈ کریں اور پھر اس کو انٹیگریٹ کریں. اس سے آپ کو یہ آسانی ہوگی کہ ڈیٹیلڈ آنسر آپ کو سمجھ آئیں گے اور آپ کو نوٹس بھی جلدی یاد ہوں گے. تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی بایولوجی پڑھنے کی اور اچھے مارکس لینے کی. آئی ہوپ اس کے تھرو آپ بایولوجی میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں، اور یہی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ کوئی بایو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا ایگزام میں اچھے طریقے سے پیپر بھی اٹیمپٹ کر سکتا ہے. آئی ہوپ سو کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. اسٹل کوئی کویشچن ہو تو آپ میسیج میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.